نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے باندھنا ہے، ناف کے اوپر باندھنا ہے، سینہ پر باندھنا ہے، گردن پکڑ لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہاتھ اگر رکھنا ہے تو کہاں رکھنا ہے؟ کلائی پہ رکھنا ہے، پشت پہ رکھنا ہے یا کیونی پہ رکھنا ہے؟ کیونکہ بہت لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ علم کی کمی کی ہونے کی وجہ سے بس کیا بولتے ہیں اس کو، 10 بائی 10 کے کمرے والے کو، مرزا، چھوٹے مرزا صاحب کو. کیونکہ بڑا مرزا، 2 مرزا گزرا ہے نا. ایک تو بڑا مرزا تھا، مرزا غلام احمد قادیان، جس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج کافر ہے، کیونکہ اس نے حضور کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے آپ کو نبی بتایا. ثم معاذ اللہ. تو اب یہ چھوٹے مرزا صاحب آئے ہیں، اس کا تھوڑا زمانہ چل گیا ہے، تو اب یہ چھوٹے مرزا صاحب آئے ہیں. ان کی اندھی تقلید میں کچھ لوگ جو ہیں ہاتھ باندھ رہے ہیں ایسے کیونی پہ، جبکہ دلیل کوئی نہیں ان کے پاس. تو ٹاپک آج یہ تھا کہ ہم کو کہاں ہاتھ باندھنا اس پر، لیکن چونکہ آج چھٹی شریف ہے خواجہ غریب نواز کی، ہند الولی، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے. آج اس ہند الولی کا عرس مبارک ہے، تو تھوڑا سرکار خواجہ غریب نواز کے بارے میں اور شان اولیاء بیان ہو جائے. تو اس لیے آج اس منگل کو ہم لوگ تھوڑا کلوز کر دیتے ہیں اپنے ٹاپک کو اور آتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں. الحمدللہ اللہ کے پیارے ولی سرکار خواجہ غریب نواز، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے ان نزدی اہل حدیثوں کے جو سرکار خواجہ غریب نواز کو اللہ کے ولی ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور ان کے مولوی جو میراث ربانی، اس کا بیان اگر سنیے گا تو معاذ اللہ سرکار خواجہ غریب نواز کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے، وہ آپ کو یعنی مسلمان ہونے سے بھی انکار کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کا ولی تو چھوڑ دیجئے. اس نے کہا کہ خواجہ غریب نواز، خواجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواجہ کا مطلب ہوتا ہے ہجڑا، معاذ اللہ. یعنی اتنی بڑی گستاخی سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کرتا ہے مردود میراث ربانی. یوٹیوب پہ ویڈیو ڈلا ہوا ہے. تو جب کوئی میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی کرے تو ہم اس بدبخت کو عالم اور مولوی مانیں گے؟ مسلمان مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے. ماننا بھی نہیں چاہیے. جو مانے گا سمجھ لیے اس کا ہی ایمان خطرے میں ہے. تو خواجہ کا مطلب وہ بتایا. خواجہ کا مطلب اس کو ڈکشنری میں شادات کا لقب خواجہ نہیں ملا، سردار نہیں ملا. اس کا معنی، اس کا معنی اس کو کیا ملا؟ بہرحال وہ معنی ایک ہوتا ہے، لیکن وہی معنی خواجہ غریب نواز کے لیے استعمال کرنا یہ گستاخی ہے. کیونکہ خواجہ شادات کا لقب ہے اور خواجہ کا مطلب سردار ہوتا ہے. میرے خواجہ تو ہند کے راز ہے الحمدللہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اولاد رسول ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ غریب نواز کو حکم دیے اور بشارت دیے کہ اے میرے لاڈلے، اب تم ہندوستان کی سرزمین پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر اسلام کا پرچم بلند کرو. اسلام تو صحابہ اکرام کے وقت میں ہندوستان میں آ چکا تھا، بلکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض گزارش کی گئی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے ایک اشارہ کرتے ہیں اور چاند 2 ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے. تو جب یہ معجزہ، جب یہ شان حضور نے دکھائی تھی کفار و مشرکین کے سامنے، تو اس وقت ہندوستان کے ایک بادشاہ تھے جس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. وہ بادشاہ اس معجزے کو لائیو ہوتا ہوا دیکھا ہندوستان سے، اور پھر دیکھتا ہے کہ چاند، ہاں کیرلا کی طرف دیکھتا ہے کہ چاند اچانک سے 2 ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ جوائن ہو جاتا ہے. وہ دیکھ کر کافی پریشان تھا. تو پھر وہ بادشاہ کیا کیا کہ جب بھی کوئی لوگ آتے اس طرف سے تو اس کے بارے میں وہ پریشان تھا، تحقیقات کرنے لگا، کھوجنے لگا، تلاش کرنے لگا آخر معاملہ کیا ہے. تو عرب سے لوگ آیا کرتے تھے تاجر، تجارت کرنے کے لیے. جب اس کے سامنے یہ بات اس نے بیان کی تو انہوں نے کہا ہاں، عرب کی سرزمین پر ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے، وہ اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کیے ہیں اور انہوں نے یہ معجزہ کر کے دکھایا. انہوں نے ایک اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو اس وقت وہ بادشاہ جو ہے حضور پر ایمان لاتا اور کہتا ہے کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر یہ جاتا ہے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ جا کر وہاں مسلمان ہوتا ہے تو وہاں سے وہ خط لکھاتا ہے کہ اپنی سلطنت میں کہ وہاں ایک مسجد، عالیشان مسجد تعمیر کی جائے. تو اس کے کہنے کے وقت اس وقت ہی ہندوستان میں مسجد بن چکی تھی اور اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا. تو ہندوستان تو اسلام میں آ چکا تھا، لیکن تیزی سے پھیلا ہے تو وہ خواجہ غریب نواز ہند الولی کے دور پہ پھیلا ہے. سرکار خواجہ غریب نواز کے وقت میں جو ہے ہندوستان بہت تیزی سے
ہندوستان میں پھیلا، اور کہا جاتا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز جو ہے تقریباً 90 لاکھ ٹیڑھے دلوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیے تھے۔ آج ہم سے تو آج دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ غیروں کے سامنے اپنے ایمان کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پیش نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کو دین کی دعوت دینا، ان کو کلمہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ بھی اس وقت ایسے جادوگر لوگ تھے، ایسے جادوگر جو ہوا میں اڑا کرتے تھے، جو آگ کی پوجا کروایا کرتے تھے اور اپنے جادو دکھا کر لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا کرتے تھے۔ ویسے لوگوں کو سرکار خواجہ غریب نواز نے ویسے لوگوں کے چنگل سے لوگوں کو بچایا، گمراہیت سے بچایا، کفر سے بچایا، اور حد تو یہ ہوئی کہ ویسے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، وہ لوگ بھی اسلام میں آ گئے جو لوگ خود جادو کر کے لوگوں کو برباد کیا کرتے تھے ایمان کو۔ جیسے ایک جوگی جے پال تھا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب سرکار خواجہ غریب نواز آئے تو جوگی جے پال جو ہے وہ آپ کے پیچھے دشمن بن گیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ خواجہ غریب نواز جو ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کی شان، ان کی کردار کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین کے قرآن کو سن کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو پھر وہ آیا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چیلنج کیا کہ میں خواجہ غریب نواز کو ہرا دوں گا، شکست دے دوں گا، اور پھر وہ اپنے جادو کو دکھانے کے لیے چیلنج کیا خواجہ غریب نواز کو آ کے کہ آپ مجھے ہرا کر دکھائیے۔ جب وہ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے تو سرکار خواجہ غریب نواز اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے، اور وہ آ کر اپنے آپ کو اپنا پاور دکھاتے وہ کیا کرتا، آسمان میں اڑ جاتا ہے، اور اڑتا ہے اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اب وہ دکھ رہا نہیں، چھوٹا دکھ رہا ہے۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز جو ہے اشارہ کر کے نیچے نہیں گراتے ہیں، بلکہ اپنے نالین شریف، اپنے جوتی شریف کو کہتے ہیں کہ جا اس کو بلا کے اس کو نیچے لے کے آؤ۔ تو آپ کے حکم پر آپ کے نالین شریف جاتی ہے اور اس جوگی جپال کو اتنا جوتا لگاتا ہے کہ وہ سرکار خواجہ غریب نواز سے قدموں پہ گر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ تو پھر اس وقت کے لوگوں نے دیکھا کہ جب ایک اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ ان کے آگے اتنا بڑا جادوگر نیچے قدموں پہ گر پڑا ہے، تو پھر اس رب کائنات کی کیا شان ہوگی۔ تو پھر سرکار خواجہ غریب نواز کو اس وقت سرکار کے شان کو دیکھ کر جتنے جو اس کے پجاری لوگ تھے یا جتنے اس کے اندھبھکت لوگ تھے وہ سب کے سب توبہ کرتے ہیں اور سرکار خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جوگی جیپال جو ہے وہ خود مسلمان ہو جاتا ہے سرکار خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں بیعت ہو کے کلمہ پڑھ کے۔ اور آج بھی جوگی جیپال کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز ان کو اپنا غلام تو بنایا اور ولایت بھی عطا فرما دی ہے۔ بولتے ہیں کہ آج بھی کوئی لوگ اگر راستہ بھٹک جاتا ہے تو وہ اس کو راستے پہ لاتے ہیں، بھلے کسی بھی معاملے پہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائیں تو آپ آ کر ایک مقام پر بیٹھے، اس وقت بادشاہ کا کون، پرتھوی راج چوہان بادشاہ کا تھا، وقت دور چل رہا تھا۔ تو جب آپ کے آ کر جس جگہ پر بیٹھے وہاں پر پرتھوی راج چوہان کا اونٹ بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ کا اونٹ۔ تو جب آ کر بیٹھے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو وہاں پر پرتھوی راج چوہان کا جو سپاہی سلطنت کا آگے کہتا ہے کہ اے بابا یہاں کیوں بیٹھے ہو، اٹھو، یہاں تو بادشاہ کا اونٹ بیٹھتا ہے۔ تو بولے کہیں اور بیٹھا لو تم، بولے نہیں یہیں بیٹھتا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، جب یہیں بیٹھتا تو یہیں بیٹھے گا بادشاہ کا اونٹ، ہم ہی لوگ چل جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز یہ بول کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ بادشاہ کا اونٹ جب لا کر وہاں بیٹھایا تو وہ اونٹ بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ جب اٹھانے کی باری آئی دوسرے دن تو لوگ پریشان رہ گئے، اٹھاتے تھک گئے، لیکن وہ اونٹ اٹھا نہیں۔ پھر جب بولے کیا معاملہ ہوا تو معلوم چلا کہ یہ خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے کہ آپ کی توہین اور گستاخی کا یہ سزا ہے، جو اونٹ وہاں سے اٹھ نہیں رہا۔ پھر آپ کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو پھر معافی ملتی ہے، پھر وہ اونٹ اڑ جاتا ہے۔ ویسے بہت سارے بے شمار کرامت خواجہ غریب نواز کی ہیں، جو خواجہ غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ کو اس وقت کا بادشاہ پوری سلطنت مل کر اٹھا نہیں سکا۔ آج یہ اندھبھکت لوگ آئے ہیں خواجہ غریب نواز کو اٹھانے کے لیے اجمیر شریف سے۔ آج کہہ رہے کہ بھیا وہاں پر ہی فلانا چیز ہے، وہاں پر ہی ٹھکانا چیز ہے، وہاں پر ہی ہم سروے کریں گے۔ ان بیوقوفوں کو نہیں معلوم کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے خواجہ غریب نواز کی بیٹھائے ہوئے اونٹ کو تو اٹھانے کی طاقت نہیں تھی تمہاری۔ تو جہاں خود 800-900 سال سے خواجہ غریب نواز خود آرام فرما رہے ہیں تو وہاں پر ان کو اٹھانے کی اوقات تمہاری کیسے ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ ایسی قوم جو آخر ان لوگوں کو اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر یہ گستاخی کر سکے اور یہ سارے معاملات کو پیش کر سکے۔ آخر ایسا ارادہ کرنے کا ارادہ بھی کیسے ہوا
اس کی وجہ بھی جو ہے ہمارے کچھ ایسے باطل فرقے پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ کے ولیوں کی شان میں دن رات گستاخیاں کر رہے ہیں، دن رات ان کی توہین کر رہے ہیں، جن کی ویڈیوز کو اور جن کے الفاظ کو دیکھ کر آج کفار و مشرکین کی یہ ہمت ہو گئی ہے کہ اللہ کی ولیوں پہ انگلی اٹھائیں۔ اللہ کے ولیوں کی اتنے بڑے غلام اور عاشق لوگ یہاں رہتے ہیں ہندوستان میں، کسی کی ہمت بھی نہیں کہ ان کی طرف ایک انگلی اٹھا لے، لیکن اس کو کرنے کے لیے ان کی پلاننگ شروع سے تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، کچھ ایسے مولویوں کو خریدا، کچھ ایسے یہودیوں کو پیدا کیا، منافقوں کو پیدا کیا اسلام میں، اور پھر اس کو مولوی کا لبادہ اڑا کے مسلمانوں کے بیچ میں بھیجا گیا، اور پھر ان کا کام اور مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں سے کم کرنا، اللہ کے ولیوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا۔ آج وہی ہوا، ایسے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو آج اللہ کے ولیوں کی شان میں بھونک رہے ہیں، اللہ کے نبیوں کی شان میں بھونک رہے ہیں، اور پھر ہمارے نوجوان جو ہے ویسے گستاخوں کے ساتھ جا کر اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، جب ایمان برباد کر کے دیکھ رہے کہ بھیا اسی میں کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، بھیا کوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانے کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی غلط کہہ رہا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر پیش کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ شرک و حرام ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب تو یہ جو ایک پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک ایسے مولویوں کو خرید کر لوگوں میں پھوٹ ڈال دیا گیا، اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ اب کیا ہے کہ اب آسانی ہوگی کہ اب ہم اس پاک سرزمین، اس مبارک اللہ کے پیارے ولی کی جگہ پہ اب ہم حملہ کر سکتے ہیں اور وہاں پر الزام لگا کے اس کو کھود سکتے ہیں۔ لیکن ان کو نہیں معلوم کہ تم غلاموں سے تو الجھ رہے ہو، غلاموں سے الجھتے الجھتے اب تم آقاؤں کی بارگاہ میں جا رہے ہو، ان آقاؤں کی بارگاہ میں تمہاری کوئی نہیں چلے گی۔ اس لیے کہتے ہیں جو سینکڑوں سال پہلے جس اونٹ کو بیٹھانے سے جس خواجہ کے بیٹھائے ہوئے اونٹ کو پوری سلطنت مل کر نہ اٹھا سکی، آج چلے ہیں کچھ لوگ خواجہ غریب نواز کو وہاں سے اٹھانے کے لیے۔ بہرحال اللہ کے ولیوں سے ہم کو محبت کرنا ہے، اور یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے روز محشر، روز قیامت کامیابی کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ ہمارا یا پھر اعلیٰ حضرت کا صرف فرمان نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ فرمان قرآن و حدیث سے لے کر ہمیں دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس کسی نے میری کسی ولی سے بغض رکھا یا میری کسی ولی کی احانت کی، توہین کی، اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں زبان درازی کرنا، ان سے بغض و حسد رکھنا، ان کی توہین کرنا، یہ اللہ سے اعلان جنگ کرنا ہے۔ کون بدبخت ہوگا جو اللہ سے اعلان جنگ کرے، اللہ کا کلمہ پڑھے، رب کائنات کو مالک حقیقی جانے، خالق کائنات جانے، اور پھر اس کے بعد اس سے اعلان جنگ بھی کرے؟ یہ تو کسی سمجھدار کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ اللہ، اور جنگ کیسے کرے؟ اللہ کے ولیوں سے، ان کی توہین اور ان کی بغض و حسد اپنے دل میں بسا کر۔ اچھا، یہ تو بغض رکھنے سے ہم کو اللہ نے اعلان جنگ کر دیا، اب ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، تو اب ہم کریں کیا؟ تو ہم کو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا ہے، تو بھیا محبت کیوں کریں؟ محبت کرنے سے کوئی فائدہ؟ کچھ لوگ ہوں گے نا بولیں گے بھائی کیوں محبت کریں، کیا فائدہ ہوگا ہم کو محبت کرنے سے؟ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص ہے، دیہاتی شخص، اور انہوں نے کہا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور فرماتے ہیں تیرے لیے خرابی ہو، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نماز روزے تو بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت زیادہ عبادت تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن مولا کریم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جو لوگ دنیا میں جس سے محبت کریں گے کل روز محشر اسی کے ساتھ ہوں گے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ خبر، ہمیں اس خبر کو سن کر اتنی زیادہ خوشی ہوئی جو آج تک کوئی خبر کو سن کر نہیں ہوئی۔ آج کل یہ تو بہت سمپل سا چیز ہے نا کہ بھیا ہم لوگ سوچ کے دم کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، ہم تو نارمل چیز سمجھ کے اس کو سن کے ہٹا دیے، لیکن بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ اکرام اس پہ بہت خوش ہوئے۔ پھر صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں گئے،
اور جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن ان کے جیسے اعمال نہیں کر پاتا، یعنی ان کے جیسے عبادت، ان کے جیسے تقوی پرہیزگاری اور ان کے جیسے رات رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کر پاتا، ان کے ایسے اعمال نہیں کر پاتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ بے شک تم روز محشر اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، بھلے ان کے جیسے اعمال نہیں کر پاتے۔ کیا فرما رہے حضور؟ کہ بے شک تم روز محشر اس محبت کی بنا پر اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، بھلے ان کے جیسے اعمال نہیں کر پاتے۔ اب یہ سن کر صحابہ کرام خوش ہو گئے، بولے کہ میں اللہ، اس کے رسول سے اور حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، انشاءاللہ ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو اب ہم کو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا، صحابہ اکرام سے محبت کرنا، اہل بیت اطہر سے محبت کرنا، اللہ کے پیارے رسول سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے اتنے پیارے ولی ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آرام کو چھوڑ کر، نرم نرم بستر کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر کہ دنیا مجھے یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں لوگ دخل نہ دیں، مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اس لیے آپ چلے جاتے ہیں جنگل عبادت کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر آپ اللہ کی محبت میں خوب عبادت کرتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں۔ 16 سال تک آپ دانا نہیں کھاتے ہیں، 16 سال تک آپ چھاچھ اور پتا بس یہ سحری کرتے ہیں اور سنت کے مطابق سحری کرتے ہیں، اور شام میں روزہ افطار کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 40 سال تک آپ رات میں اونگ بھی نہیں مارے، کیونکہ وضو کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ نیند مار لیجئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گی۔ تو غوث اعظم کا 40 سال تک مسلسل عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا اس کی گواہی ہے کہ آپ نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ ہے کوئی اتنا عبادت کرنے والا آج کے وقت میں؟ آج جو غوث اعظم پر جو اعتراض کرتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں پر اعتراض کرتے ہیں، آج ان کی اوقات ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ ان سے تو لذیذ کھانے نہیں چھوٹیں گے۔ تو جب اللہ پاک کو آپ نے راضی کر لیا، اپنے نرم نرم بستر کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنی محنتیں کی، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا، اتنی محنت، اتنی عبادت سے، اور اللہ پاک نے تو آپ کو پیدائشی ولی پیدا فرمایا ہی تھا، لیکن مزید اس میں درجات بلند ہو گئے آپ کی اتنی محنت اور عبادتوں سے، اللہ کی محبت سے۔ تو اب ہماری تو توفیق تو ہے نہیں، نہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم جا کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر، ہم تو رات میں اٹھ کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت تہجد نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے؟ لیکن ہم سرکار سیدنا غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز ہند الولی سے محبت کرتے ہیں، سرکار وارث پاک سے محبت کرتے ہیں، سرکار صابر پاک سے محبت کرتے ہیں، سرکار مخدوم پاک سے محبت کرتے ہیں، تو اب اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، تو اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضور کی یہی حدیث بخاری کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا حشر خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہوگا، تمہارا حشر غوث اعظم کے ساتھ ہوگا، تمہارا حشر سرکار وارث پاک کے ساتھ ہوگا، تمہارا حشر سرکار مخدوم پاک کے ساتھ ہوگا، تمہارا حشر سرکار صابر پاک کے ساتھ ہوگا، بھلے ہی تم ان کے جیسے اعمال نہیں کر پاتے۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ اعمال میرے ان جیسے نہیں ہیں، اتنی محنتیں نہیں ہیں، لیکن محبت کی بنا پر انشاءاللہ رحمان کل ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور حضور کی اس فرمان کے مطابق اپنے ولیوں کی بارگاہ میں رہیں گے۔ اور بغض و حسد رکھنے سے کیا نقصان ہے؟ کہ پوری زندگی نماز پڑھے، عبادت کرے، لیکن اللہ کے ولیوں سے بغض و حسد کر لیا، ان کی توہین کر دی، تو اب بخاری کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا، جو اللہ سے اعلان جنگ کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو ایک سمجھدار انسان 2 چیز اس کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ بھیا ولیوں سے محبت کرنے کے یہ فوائد ہے، اور ولیوں سے بغض و حسد رکھنے کے یہ نقصانات ہیں، تو ایک سمجھدار انسان کیا اٹھائے گا؟ محبت اٹھائے گا یا پھر بغض و حسد؟ محبت اٹھائے گا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث شریف ہے،
اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، حجر مبارک میں چل جاتے ہیں، ظہر ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، حجر مبارک میں چل جاتے ہیں، ویسے ہی عصر ہوتا ہے، ویسے ہی مغرب، ویسے ہی عشاء ہوتا ہے۔ ایک دن کا معاملہ یہی ہوا، دوسرے دن کا معاملہ یہی ہوا۔ اب حضور کے غلام پریشان ہو گئے کہ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی گفتگو نہیں فرما رہے، کوئی کلام نہیں فرما رہے ہیں، کہ حضور کوئی بے ادبی یا کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے حضور ناراض ہیں؟ آپ پریشان ہو گئے۔ پھر تیسرا دن وہ ایسی حضور فجر پڑھائے، ظہر پڑھائے، عصر پڑھائے، مغرب پڑھائے، عشاء پڑھائے اور چلے گئے۔ تو پھر آخر میں صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں میں ہمارے ماں باپ قربان، حضور کیا ان غلاموں سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی ہے حضور؟ کیا آپ ناراض ہیں ہم سے جو آپ کوئی گفتگو نہیں فرما رہے؟ تو اس پر اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا مجھ سے یہ کسی مسئلوں پہ معاہدہ چل رہا ہے، اللہ رب العالمین سے ہماری کسی مسئلے پہ گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم تمہاری امت میں 70,000 ایسے افراد پیدا کر دیں گے، 70,000 ایسے افراد پیدا کر دیں گے جو بنا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، 70,000 ایسے ولی پیدا کر دیں گے جو بنا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ قیامت روز محشر حساب و کتاب کا وقت آئے گا، لیکن وہ اللہ کے پیارے ولی جو ہوں گے 70,000، وہ اس سے پہلے ہی 70,000 جو ہے جنت میں چل جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین تو حضور فرماتے ہیں مولا کریم، میں نے کہا کہ مولا کریم یہ تھوڑا اور بڑھا دے، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے محبوب، ہم ان 70,000 کے ساتھ 70,000 تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، ان میں سے ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بنا حساب و کتاب جنت میں لے جائے گا۔ تو اب ہر 1000 کے ساتھ 70,000 چلے جا رہے ہیں، تو ایک کے ساتھ تو 70 آدمی آئے یا 700، کتنا آدمی آئے؟ ہاں 70 آدمی۔ تو اب ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اگر جائیں گے تو ایک ولی کی بارگاہ، ایک ولی کی دامن میں کتنے لوگ آئے جنت میں لے جانے کے لیے بغیر حساب و کتاب کے؟ شفاعت کا معاملہ چھوڑ دیجئے، ابھی بنا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہیں، تو 70 لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مولا کریم اور بڑھا دے، مولا کریم اور بڑھا دے، مولا کریم اور بڑھا دے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب، ہم تمہاری امت میں 70,000 ایسے افراد پیدا کر دیں گے، ایسے ولی اللہ پیدا کر دیں گے جو بنا حساب و کتاب تو جنت میں جائیں گے ہی، ان کے ساتھ ہر ایک شخص، یعنی ہر ایک ولی اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بنا حساب و کتاب جنت میں لے جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 7 لاکھ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے بنا حساب و کتاب۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کے وقت میں حضور فرما رہے ہیں، اللہ پاک یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ہم 70,000 پیدا کر چکے ہیں، رب کائنات فرما رہا ہے کہ ہم 70,000 پیدا کر دیں گے، مطلب کیے نہیں ہیں، ابھی کریں گے۔ تو کریں گے کون؟ بعد میں آنے والے ولیوں کو پیدا کریں گے جو اتنی شان والے ہوں گے، اللہ کے اتنے محبوب ہوں گے، اللہ کے پیارے رسول کے اتنے سچے وفادار غلام ہوں گے کہ وہ بنا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور رب کائنات سے حضور نے یہ وعدہ فرما لیا کہ اب اللہ رب العالمین ان 70,000 ولیوں کو یہ شان سے نوازے گا کہ ہر ولی اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 7 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں لے جائیں گے۔ تو کس کو لے کر جائیں گے؟ خبیث مراز ربانی کو لے کے جائیں گے جو سرکار خواجہ غریب نواز کی توہین کرتا ہے، توصیف الشیطان کو لے کے جائیں گے، ڈاکٹر ذاکر نالائق کو لے کر جائیں گے، یا انجینئر پلمبر کو لے کے جائیں گے، ان جیسے گستاخوں کو لے کر جائیں گے جو دن رات ان کی شان میں توہین کر رہا ہے، یا پھر ان غلاموں کو لے کر جائیں گے جو صبح سے لے کے شام تک ان کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں اور ان کی شان و عظمت کو دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ آج کوئی انسان کسی کے لیے 100-200 روپے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں بہت ایسا معاملہ جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بغض و حسد رکھتے ہیں، ان سے پوچھے تو وہ اپنے بھائی کو 500 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن یہاں اللہ کے ولیوں کے غلاموں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ حضور کے سرکار خواجہ غریب نواز کے اس عرس کے موقع پر کوئی ہزاروں، کوئی 2,000، کوئی 10,000، کوئی 50,000، کوئی لاکھ روپے قربان کر کے آج وہاں جا کے لنگر لٹا رہے ہیں، اور اتنی ٹھنڈ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے
اللہ کی رحمت سے نہا رہے ہیں. تو یہ محبت ہے نا. اور اسی محبت کا صدقہ کن کو ملے گا؟ جو اپنے گھر میں 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر ان کی توہین کر رہا ہے، ان کے اس عرس کو بدعت و حرام قرار دے رہا ہے، اس کو وہ جنت میں لے کر جائیں گے؟ یا پھر وہ جو سرکار خواجہ غریب نواز کی محبت میں لوگوں کو لنگریں کھلا رہا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سرکار خواجہ غریب نواز کی محبت میں ان کی بارگاہ میں جا کر حاضری دے رہا ہے، ان کو وہ لے کے جائیں گے. کن کو لے کر جائیں گے؟ وہ چیز تو سمجھ میں آ گئی نا کہ محبت کرنے والے کو ایک تو اللہ پاک ان کے ساتھ اس کا حشر کرے گا، اور دوسرا ان کو یہ پاور دیا ہوا ہے کہ وہ 70 ہزار اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 7 لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ جو ان سے بغض و حسد رکھے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. تو اسی چیز کو اگر سامنے آپ رکھ لیں تو آج کے وقت میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کون فرقہ جنتی ہے اور کون فرقہ جہنمی ہے. جو ولیوں کی شان میں بھونکتا ہے، جو ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق اللہ سے اعلان جنگ کیا، اور جس نے اللہ سے اعلان جنگ کی وہ جہنم میں جائے گا. اور جس نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی، جس نے اللہ کے ولیوں کی شان و عظمت کو دل سے تسلیم کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، وہ اللہ رب العالمین حضور کے اس فرمان کے مطابق کل روز محشر ان کے ساتھ ہوگا. اور اللہ رب العالمین سے جو حضور نے وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ رحمان اللہ کے وہ ولی اپنے ان غلاموں کو بنا حساب و کتاب جنت میں لے جائیں گے. تو اب یہ دیکھنا ہے بھائی کہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کو کرنا کیا ہے. ان جیسے جاہلوں کی بکواس کو سن کر اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، کیونکہ وہ تو خود اس لائق نہیں کہ وہ خود اپنی بخشش کروا سکے. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو بھونک رہا ہے 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر، اس کا خود کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی خود کی اوقات نہیں کہ وہ اپنی بخشش کروا سکے، وہ خود اللہ کے عذاب سے بچ سکے، کیونکہ اس نے تو اللہ سے اعلان جنگ کر لیا ہے ولیوں کی توہین کر کے. اور تم اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہو اس بدبخت کی بات کو سن کر. اب چاہے تو اس کی باتوں کو سن کر اپنے آپ کو برباد کرو، یا پھر اللہ کے اس ولی کی شان و عظمت کو مانو اور اپنا آخرت کو ان بدبختوں کی ہاتھ سے بچا لو. تو محبت کریں گے تو ہم سرکار خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہیں گے، سرکار وارث پاک کے ساتھ رہیں گے، سرکار غوث اعظم کے ساتھ رہیں گے، ہند الولی کے ساتھ رہیں گے، صابر پاک کے ساتھ رہیں گے. اور اگر ہم بغض و حسد کریں گے، اچھا یہ تو معلوم ہے نا کہ اللہ کے ولی ہیں، جنتی ہیں. کل روز محشر لوگوں کا حال یہ ہوگا، نفسی کا عالم رہے گا، لوگ پریشان رہیں گے. تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، جسم جل کر کالا کوئلہ ہو چکا ہوگا، لیکن لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. لیکن قرآن فرماتا ہے کہ لوگ تو خوف زدہ ہوں گے، لیکن ولیوں کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا غم، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس لیے بھائی ہم کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کی ولیوں سے محبت کرنا ہے، ان کی تعلیمات پہ چلنا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. اب ولیوں سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑیں اور بولے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں. سرکار غوث اعظم عبادت میں کیا بولتے ڈسٹرب نہ ہو، وہ گھر بار کو چھوڑ کے جا کے جنگل میں عبادت کرے مسلسل کنٹینیو، اور ان کا نعرہ لگانے والا شخص ایک رکعت بھی نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار خواجہ غریب نواز دن رات اللہ کی عبادت کریں، دن رات وہ جو 5 وقت کی فرائض کی ادائیگی تو کرے ہی کرے، ساتھ ہی وہ نوافل کی کثرت کرے، تہجد کی نمازیں ادا کرے. لیکن سرکار خواجہ غریب نواز کا نام لینے والا غلام ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، تو یہ کیسا غلام ہو سکتا ہے؟ سچا غلام وہی ہوگا جو اپنے محبوب کی ہر ادا کو کاپی کرے گا، ہر ادا کو نقل کرے گا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا. تو سرکار خواجہ غریب نواز نے کیا تعلیمات دی ہمیں؟ ایک خدا کی عبادت کرو، اللہ کی پیارے رسول کو آخری رسول مانو، اس پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، مال و دولت، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرو، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج زکوٰۃ ادا کرو. یہ تعلیمات ان کی ہے. برائیوں سے بچو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچو، لوگوں کی مدد کرو، یہ تعلیمات ان کی ہے. تو ہم کو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم کو محبت، ہماری جو محبت کامل تبھی ہوگی جب ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، اس کو فالو کریں گے.
تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. اتنی دیر میں یہ سمجھنا ہے اور یہ سمجھ جانا چاہیے آپ لوگوں کو، اور سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کو کوئی بھی 10x10 کے کمرے میں رہ کر بھونکنے والے سوشل میڈیا کے، یوٹیوب کے کوئی بھی بیکار سے بیکار بدعقیدہ مولوی کی باتوں کو نہیں سننا ہے، جو ولیوں کی شان بیان نہ کرے، ولیوں کی توہین کرے، جو ولیوں کی بارگاہ میں ان کی شان و عظمت کے لیے شک و شبہات پیدا کرے، اس کی ویڈیوز کو نہیں دیکھنا ہے. ہم کو اللہ کے پیارے ولیوں سے محبت کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے اور گمراہ لوگوں سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے دعا کر لیجیے.